السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرے کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ کتاب محمد اقبال کیلانی کی ہے، اور جیسا کہ میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہاں پر اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا ہمیں کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ باقاعدہ کسی اپنے علاقے کے مفتی سے رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات جو بھی میں دہرا رہی تھی کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے طور پر کس فتویٰ نہیں تلاش کرنا ہوتا، کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس کو خواہش نفس لگی ہوئی ہے، تو بعض اوقات گوگل پہ یا ادھر ادھر سرچ کر کے جو ہم فتویٰ لیتے ہیں وہ ہم اپنی خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل کے اخلاص کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے علاقے کے کسی بھی رنون متقی مفتی شخص سے فتویٰ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو ہم پہلے سے شروع کر چکے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ کتاب میرے ساتھ ہی یعنی جیسے پڑھنا چاہے تو آپ اس کے لیکچر یوٹیوب پہ شیئر ہیں، وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی عمرہ یا حج پر جائے اس کو چاہیے کہ باقاعدہ علم حاصل کریں۔ آپ پلیز اپنا میوٹ کر دیں بیچ میں نا۔ اچھا، ہم میں سے جو بھی شخص عمرے پر جائے یا حج پر جائے اس کو چاہیے کہ باقاعدہ علم حاصل کر کے جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمرہ کرنا واجب اور حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مزید استطاعت ہے تو ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد پھر اس طرف رخت سفر باندھو، ٹھیک ہے۔ تو اب زندگی کا اتنا بڑا سفر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حج مقبول اور حج مبرور کر کے آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ بھرپور تیاری کر کے جائیں، ہر لحاظ سے ہم تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، کیونکہ یہ ایک بڑا سفر ہوتا ہے، اتنے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، تو وہاں پر یہ جو ہے نا تقویٰ وہی آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے خوف اختیار کرتے ہوئے انسان ہر اس عمل سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم سب سے اس سفر حج کو قبول کر لے جب بھی ہم جانے والے ہوں، یا عمرے کے سفر کو قبول کر لیں۔ آج جو ٹاپک آج کے دن میں ہم نے کرنا ہے وہ شروط الحجی ہے، حج کی شرائط۔ اس میں مسئلہ نمبر 36 انہوں نے باندھا ہے، مالدار آزاد عاقل مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ صحیح حدیث رواہ ابو داود کی لائے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی اس میں ہے عن النائم سونے والے سے، حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل، رواہ ابو داود۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں، مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر اس کی ذمہ داری نہیں یا ان کو اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی جب وہ سویا ہوا ہے تو اس سے پھر اس کی پوچھ نہیں ہے جو اس سے رہ جائے۔ دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، یعنی کہ کوئی چھوٹا شخص ہے جو کہ یعنی بچہ ہے جو بالغ نہیں ہوا تو اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا۔ قلم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فرائض وہ والے جو عائد نہیں ہوتے تو اس طرح سے اس پر نہ کرنے پر اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا مجنون، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے، یعنی اگر کوئی پاگل ہو گیا اور اس کے ذہنی صلاحیت ہی یعنی وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ دین کے فرائض کو پورا کر سکے تو اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی کوئی اس پر حرج نہیں پھر۔ اور جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا کہ ان النائمی سونے والے شخص سے جو ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے، تو اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت پوری ہوتی ہے، آپ نماز کے لیے الارم بھی لگا کے سوتے ہیں، یا نماز رہ جاتی ہے آپ سے، سوئے پڑے نا نہیں اٹھ پاتے آپ، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس پر اب فکر کرنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے جب آپ اٹھیں اس وقت ہی وہ نماز ادا کر لیں جو آپ سے رہ گئی ہے۔ نماز کا کفارہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جب وہ یاد آئے، جب وہ آپ سو کر اٹھیں وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ تیاری نہ کر کے سوئے ہوں، یعنی آپ یہ کہہ کے سوئیں کہ
اللہ جگائے گا تو جاگ جائیں گے، پڑھ لیں گے، نہیں تو پھر نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں بات ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ نائم کا مطلب ہے کہ جو سویا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخری وایما عبد حج ثم اوتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخری رواہ طبرانی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بچوں کو بعض اوقات ماں باپ لے جاتے ہیں نا، تو اگر وہ بچے بچپن میں حج کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس پر اپنا حج وہ فرض ہے۔ اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کیونکہ حج کی شرائط پڑھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں وہ مختلف احادیث لا رہے ہیں، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع الیہ سبیلا رواہ مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا نہایت سیاہ بالوں والا آیا جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ یعنی ایک ایسا شخص تھا جس نے یعنی کپڑے اس کے بہت سفید ہیں اور بال اس کے سیاہ ہیں، اور جس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحرائی علاقہ ہے، اگر وہاں پر کوئی مسافر آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کپڑے بالکل سفید نہیں رہیں گے، اور اسی طرح اس کے سیاہ بال بھی ضرور گرد اور مٹی سے اٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گمان یہی تھا کہ وہ شخص مسافر ہے، لیکن اس کے حال حلیے سے وہ سفر کیا ہوا لگ نہیں رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی ڈیفینیٹلی وہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا، لیکن وہ یعنی کہ سفر ہی کر کے آیا ہوگا لیکن سفر کے آثار بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام کا جو ہے نا وہ مشاہدے کی بھی حص دیکھیں کس طرح اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو بشرطے کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر جو جس سلسلے میں یہ حدیث لائی گئی ہے، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو یہاں پر یہاں تک ہی بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے باب الاحسان میں بھی آتی ہے یہ حدیث، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا کیوں لے کر آئے ہیں حج کی شرط بتانے کے لیے کہ یعنی اسلام کے ارکان میں سے ہے کہ حج ادا کیا جائے اور اس کی شرائط کیا ہیں کہ انسان وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ پڑھیں۔ اس میں جبریل علیہ السلام آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، صحابہ کو علم سکھانے کے لیے، اور وہ سوالوں کی صورت میں علم سکھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو اس کی تائید کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ کمال ہے، خود ہی یہ شخص پوچھتا ہے اور جواب سن کے اس کو اوکے کرتا ہے۔ تو یہ دراصل کیا تھا، یہ بھی تعلیم دینے کا ایک طریقہ تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیا ہے یعنی جبریل علیہ السلام آئے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ،
ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت کیا ہے اس کی طرف جانے کی، ان استطاع الیہ سبیلا، تو اس کو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس سبیل قال الزاد والراحلۃ، رواہ الدار القطنی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے، یعنی راستہ کیا، مطلب کہ کیا استطاعت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر خرچ اور سواری، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی کے کی مد میں اب وہ مختلف شرائط آ جاتی ہیں نا، جس میں سفر خرچ کیا ہے کہ آپ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو وہ ویزا ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے سفر کا ہی خرچ بن جاتا ہے نا اس کے، کیونکہ ملک میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے ویزے کے بغیر۔ اور اس طرح اگر آج آپ حج پہ جا رہے ہیں تو پھر وہ خاص جو کوٹا ہوتا ہے آپ اس کوٹے میں آتے ہوں۔ اور اب اسی طرح سے مختلف جو سائنٹیفک انہوں نے اب اس میں پیش رفت کی ہے اور نسوخ کارڈ بنائے گئے ہیں اور وہ سارا کچھ کیا گیا، وہ بھی حج کی شرائط میں ہی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ باتیں تو حدیث سے ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ اور بہت سے لوگ نا نعوذ باللہ سعودی گورنمنٹ کو طعن بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہم لوگوں کی بعض جگہوں پہ عادت ہوتی ہے، قوم شاید وہ قوموں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نا بلا وجہ اپنے عمل پہ نظر نہیں رکھے ہوتے، ہم دوسروں کے عمل پر اور بعض اوقات حکومتوں کے عمل پر طعن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو گہرائی سے سوچیں تو ایک ایسا ملک جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اگر وہ اس سلسلے میں ہماری ہی حفاظت کے لیے کچھ اصلاحات کر رہے ہیں تو ان اصلاحات کو مکمل طور پر نافذ ہونے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس مدد میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ کے پاس سعودی حکومت کی طرف سے اجازت نامہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی زمین اور میں وہاں پہ چلا جاؤں۔ وہ بیچارے ہر سال اس طرح کے بندوں کو پکڑتے ہیں جو بغیر کسی اجازت کے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پھر فائن بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج کی جب یہ شرائط آئیں گی نا تو من استطاع، جو جس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا اور وہ یعنی کسی بھی مجمع میں جائے تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ساتھ والے اب کتنے ہی لوگوں کو وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کوئی دل کا مریض ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے بھی حج پہ جانا ہے اور چاہے جتنے بھی لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں میرے ساتھ میرا کوئی مجھے خیال کرنے والا ہے، نہیں۔ جب سعودی حکومت نے اس بات پر پابندی عائد کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص وہاں پر پہنچتا ہے تو اپنے خرچ پر واپس اپنے ملک میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے اور اس کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ کس کی سیفٹی کے لیے؟ ہماری اپنی ہی سیفٹی کی، اس بندے کی بھی حفاظت کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا حج کی شرائط میں شامل ہو جاتا ہے۔ سفر خرچ اور سواری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سواری یعنی ٹکٹ آپ نے لی ہو ان مخصوص دنوں کی۔ پھر اس کے بعد ہے مسئلہ 37، سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم یعنی باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ اور اس میں محرم میں انہوں نے بریکٹ میں کچھ چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن ٹاپ محرم تو جو ہیں آپ کے باپ، بھائی، بیٹا اور خاوند ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی بات انہوں نے کی ہی یہ ہے کہ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، اور اگر اس کے علاوہ ہیں تو پھر وہ چچا یا ماموں ہیں۔ اور ہر عورت اتنی صلاحیت اہلیت رکھتی ہے کہ وہ کس محرم کے ساتھ ایزی فیل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجتا وانی اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا قال انطلق فحج مع امرأتک، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کیونکہ عبداللہ اور عباس دونوں ہی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو،
نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے وضاحت میں حرام رشتوں کی تفصیل دے دی ہے کہ والدہ، والد کی والدہ اور ماں کی والدہ خواہ حقیقی ہو یا سوتیلی، بیٹی، پوتی، نواسی حقیقی اور سوتیلی، یعنی اوپر نیچے دونوں جو ہیں، بہن حقیقی اور سوتیلی، پھپھی حقیقی اور سوتیلی، خالہ حقیقی اور سوتیلی، بھتیجی خواہ حقیقی بھائی کی بیٹی ہو یا سوتیلے بھائی کی، بھانجی خواہ حقیقی بہن کی بیٹی ہو یا سوتیلی بہن کی، رضائی ماں، رضائی بہن خواہ حقیقی ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے یا ایک ہی انا کا دودھ پینے کی وجہ سے، بیوی کی والدہ، بیٹے، پوتے اور نواسے کی بیوی۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا جو سائنٹیفک ورک ہے وہ آپ خود کر لیں کہ رشتے انہوں نے جو ان سے نا خواتین کے لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مرد کس کس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب ہم عورتیں جب ہم سوچنے لگیں گی تو ہم سوچیں گی کہ ہم کس کس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی لے کے جائے تو وہ یہ بھی ساتھ میں اس شرط کو بھی پورا کرے۔ مسئلہ 38 ہے، کسی خاتون کا از خود کسی غیر محرم مرد کو محرم قرار دے کر اس کے ساتھ حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ مسئلہ 39 ہے، کسی خاتون کے محرم کے ساتھ غیر محرم خواتین کا گروپ بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ 37 کے تحت آ چکی ہے۔ مسئلہ 40 ہے، عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عدت کی حالت میں تو وہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ہی اپنی رہائش پہ قیام کرتی ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی معاشی ذمہ داری ہو یا کوئی کام ہو جس کے لیے اس نے مفتیان سے اجازت لی ہوئی ہو، تو اس کے علاوہ یعنی کہ وہ حج کا سفر نہیں باندھ رہی ہے۔ ان سعید ابن مسیبی رضی اللہ عنہ ان عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ کانا یرد المتوفی عنہن ازواجہن من البیداء یمنعہن الحج، رواہ مالک۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیداء سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ مسئلہ 41 ہے، راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط ہیں۔ یہ ابھی میں نے اوپر ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پرامن ہو راستہ، یعنی کہ خطرات نہ ہو۔ اور اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اکیلی عورت کے لیے خطرہ ہے، بلکہ اگر محرم کے ساتھ بھی عورت نکلی ہے لیکن راستہ پرامن نہیں ہے تو پھر وہ دونوں ہی جو ان سے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے اس شرط کی روح سے۔ ٹھیک ہے، اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا، جیسے آپ جانتے ہیں ایک تو آج کل جیسے نارمل حالات میں ایک خاص کوٹا ہوتا ہے، تو اس کوٹے کی فہرست میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو رہ جاتے ہیں تو وہ حکومت کی طرف سے ہی رکاوٹ ہو جاتی ہے نا، یعنی آپ کے پاس مال تھا، محرم بھی تھا، باقی ساری شرائط آپ نے پوری کی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے اذن ہی نہیں تھا، تو یہ والی شرط آپ پوری نہیں کر رہے، آپ ان کے کوٹے میں شامل نہیں ہو سکے، جیسے پچھلے سال بہت سارے حجاج کرام کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح پھر یعنی یہاں پر پھر کیا بات آئے گی کہ وہ حجاج جنہوں نے باقاعدہ حج کی نیت باندھی ہوئی تھی ان کے لیے اب کوئی یعنی افسوس کا مقام نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روک دیے گئے نا، وہ حج کی شرط پر پھر وہ پورا نہیں اتر پائے کہ وہ حکومت کی طرف سے انہیں روک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کووڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس مال بھی تھا، لوگ جانا بھی چاہتے تھے، لیکن وہاں سے خاص کوٹا مقرر کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف طرح کی جو بھی حکومت کی طرف سے اصطلاحات آتی ہیں اور ان کے تحت بھی جو آپ کو روکا جاتا ہے تو وہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو پھر جب حج کی شرط نہیں پوری ہو رہی نا تو پھر آپ ذہن میں بندہ ایسے ہی اس طرح کا خیال لائے کہ نہیں حکومت ایسے کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے، یا یہ کہ یعنی آپ اپنے آپ کو گناہ گار بھی تصور نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی پوری نیت تھی، جیسے ابھی میں نے آپ کو نماز کی مثال دی نا کہ نماز کی آپ کی پوری نیت تھی، آپ نے الارم بھی لگایا تھا لیکن آپ اٹھ نہیں پائے، اور جب اٹھے تو نماز کا وقت گزر گیا، تو اب ریگریٹ کرنے کی بجائے یا خود کو برا بھلا کہنے کی بجائے یا ارد گرد کسی کو کوسنے کی بجائے کیا کریں گے آپ؟
نماز ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے حج عمرے کی مکمل نیت کی ہوئی ہے، آپ کی نیت اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس کو نہ خراب کریں، لیکن آپ کوئی شرط پوری نہیں کر پائے، کچھ رہ گیا، کچھ پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ خود کو آپ ملامت نہ کریں، اور جب وہ شرط ہٹے گی اللہ کی طرف سے اذن ہوگا تو آپ چلے جائیں گے۔ مسئلہ 42 ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چونکہ آپ نے ان دنوں میں عمرہ کر لیا تو آپ اپنے آپ پہ اب حج فرض ہو گیا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ حج کی شرائط وہی ہیں جو دوسری بتا دی گئی ہیں، اگر وہ شرائط آپ پوری کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنی کسی سستی کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے، تو پھر یعنی کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہوا ہے لیکن آپ نہیں جا رہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ حج کے مہینوں میں عمرہ کر آتے ہیں، یعنی آپ کو عمرے کا چانس مل جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب تو مجھے ضرور حج پہ جانا ہے اور مال آپ کے پاس ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ 43، چھوٹی عمر میں حج ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح اب ماں باپ امیر تھے، وہ اتنی استطاعت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو حج کرا دیا، لیکن بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ اب بچہ جب خود بالغ ہوا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ حج کے لیے یہ بات شرط نہیں ہے کہ آپ نے بچپن میں چونکہ حج کر لیا تو آپ کا اب لبیک میں نام آ گیا تو آپ نے ضرور اب حج کرنا ہے، نہیں، حج آپ پر تبھی فرض ہوگا جب آپ، جو ہم نے شروع میں شرط پڑھی، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور یعنی کہ جسمانی ذہنی ہر لحاظ سے فٹ ہیں، تو پھر آپ پر حج فرض ہو رہا ہے۔ اور عورتوں کے لیے کہ ان کے ساتھ، اور یہاں پہ کچھ چیزیں آئیں کہ راستے پورا من ہے، حکومت کی طرف سے رکاوٹیں نہیں ہیں، عورت کے ساتھ محرم ہے، تو یہ ساری حج کی شرائط ہیں۔ مسئلہ 44، بیٹوں یا بیٹیوں کی غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا ساقط ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ اب یہاں پر وہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو یوزلی ہمارے نا یعنی بیک ہوم جو ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں پکی ہو جاتی ہیں کہ ہم انہی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے حج فرض نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کو ماں باپ نے چھوٹی عمر میں حج کرا دیا تھا، آپ بالغ ہوئے لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو آپ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر حج فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں باپ جن کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے بیٹے یا بیٹیاں، ٹھیک ہے، ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہوئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو یہ بات ان سے حج کے فرض کو ساقط نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب اور آج کل تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، وہ شادی کرنا ہی نہیں پسند کرتے، بہت سے لڑکے لڑکیوں کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اب آپ ان کے انتظار میں، حالانکہ آپ کے پاس مال ہے، استطاعت بھی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چلتے چلتے استطاعت ختم ہوتی چلی جائے، اس وقت آپ پر حج فرض ہے، آپ حج نہیں کر رہے ہیں، تو دیکھیں مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور حج کے لیے تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، پے در پہ حج اور عمرہ فقر اور فاقہ اور تنگی کو دور کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ حج پہ مال لگائیں گے تو بچے کی شادی کون کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیچھے بچوں کو کنگال آپ چھوڑ کے جاتے ہیں یا ان کے لیے کچھ رکھ کے نہیں جاتے، بلکہ یہ تو جب بھی آپ کسی سفر پر نکلتے ہیں تو کوئی بھی عقل مند ماں باپ کیا کرتے ہیں، پیچھے بچوں کا باقاعدہ خاطر خواہ انتظام کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حج کا سفر بھی ایسے ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ ان کی شادیوں کے لیے انتظار کرتے رہیں یا ان کے کوئی کسی بڑے عہدے کے لیے انتظار کرتے رہیں کہ میرے بچے کی یہ والی جاب ہو جائے گی، میں ذرا اس کے بچے دیکھ لوں، یہ کر لوں، پھر حج کے سفر پہ جاؤں گی، یعنی حج کو ہم پینڈنگ کرتے کرتے ہم نے آخری عمل رکھا ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ سارے ملکوں میں یہ رواج نہیں ہے، رواج ہی کہہ لیں آپ، کیونکہ ہمارے ملکوں میں بن گیا ہوا ہے اور ہم بچپن سے اسی کو دیکھتے آئے، ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید یہی ہے، پھر ایک دم سے کلک ہوتا ہے کہ او ہو، یعنی خواتین کے لیے بھی یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ بعض اوقات ہم وراثت کی مالک ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس اتنا مال آ جاتا ہے اور محرم بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پر حج فرض ہو گیا، حالانکہ ہم حج کے سارے فرائض کو پورا، یعنی شرائط کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم مسلمان ہو گئے تو شعوری طور پر ہم دین کو سیکھیں اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو ہم جتنا ہم نے آج سیکھا ہے، حج کے شرائط ہی آج پڑھتے ہیں، شیئر میں نے آپ سے زیادہ کیا تھا لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، تو جتنا سیکھا ہے اس کو ہم پڑھیں بھی ایک دفعہ، اور اسی طرح اگر ہم کسی تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔